بہت سال پہلے ایک خوبصورت اور شاندار سلطنت تھی۔ اس سلطنت کے بادشاہ کا نام شاہ فرید تھا۔ اس کی زندگی میں اگر کوئی چیز اس کے دل کے سب سے قریب تھی تو وہ اس کی اکلوتی بیٹی شہزادی نازلی تھی۔ شہزادی کی خوبصورتی اور اس کی آواز کی مٹھاس کا ذکر دور دراز کے علاقوں تک ہوتا تھا۔ اس کی آواز ایسی تھی جیسے کسی باغ میں پرندے خوشی سے چہچہا رہے ہوں، اور اس کا ہنسنا کسی بھی دل کو خوشی سے بھر سکتا تھا۔ باپ اور بیٹی کا رشتہ بہت گہرا تھا۔ وہ اکثر شام کے وقت محل کی اونچی چھت پر بیٹھ کر ستارے گننا کرتے، اور شہزادی اپنے والد کو میٹھی آواز میں کہانیاں سنایا کرتی تھی۔ بادشاہ اپنی ساری سلطنت کی دولت کو بھی اپنی بیٹی کی ایک مسکراہٹ پر قربان کر سکتا تھا، لیکن ایک دن اچانک سلطنت پر غم کے بادل چھا گئے۔ شہزادی نازلی کو ایک پراسرار بیماری نے آ لیا۔ اس کے گلابی گالوں کا رنگ زرد ہو گیا، اس کے خوبصورت چہرے پر مایوسی چھا گئی، اور اس کی سریلی آواز مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے اس کے دل سے ساری خوشی نکال لی ہو۔ بادشاہ نے فوری طور پر اپنے سب سے قابل اور تجربہ کار حکیموں کو بلایا۔ ان سب نے اپنی ساری حکمت اور علم کا استعمال کیا، طرح طرح کی جڑی بوٹیاں اور دوائیں بنا کر پلائیں، لیکن شہزادی کو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ہر نئے دن کی صبح بادشاہ کے دل میں نئی امید جگاتی، لیکن جب شام کو شہزادی کی حالت میں کوئی بہتری نظر نہ آتی تو اس کی امید ٹوٹ جاتی۔ ایک رات جب بادشاہ پوری طرح سے مایوس ہو چکا تھا، اس کا سب سے وفادار اور بوڑھا وزیر اس کے پاس آیا۔ بادشاہ غم سے چور ہو کر تخت پر بیٹھا تھا۔ وزیر صاحب، بادشاہ نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، میری بیٹی مر رہی ہے، اور میں ایک بے بس باپ کی طرح اسے دیکھ رہا ہوں۔ میری سلطنت کی ساری دولت اور طاقت کسی کام کی نہیں۔ وزیر نے جھک کر کہا، بادشاہ سلامت، ایک پرانی کہانی میں نے سنا ہے کہ ایک جادوئی پرندہ ہوتا ہے جو ایک اونچے پہاڑ کی چوٹی پر رہتا ہے، اور اس کی آواز میں ایسی جادوئی طاقت ہے کہ وہ ہر بیماری کو دور کر سکتی ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں ایک نئی چمک آئی، لیکن وہ فوری طور پر بجھ گئی۔ ہزاروں میل دور، اور اس کی موجودگی کا کوئی ٹھوس ثبوت بھی نہیں ہے۔ کیا یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے؟ وزیر نے یقین کے ساتھ جواب دیا، بادشاہ سلامت، جب اب کی امید ہی ختم ہو چکی ہے تو ایک آخری امید پر بھروسہ کرنے میں کیا حرج ہے؟ بادشاہ نے گہرا سانس لیا، اپنے دل میں ایک نئی ہمت پیدا کی اور اعلان کیا، جو بھی اس جادوئی پرندے کو ڈھونڈ کر لائے گا میں اسے منہ مانگا انعام دوں گا۔ میری بیٹی کی زندگی بچانے کے لیے میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں۔ بادشاہ کے فرمان کا اعلان پورے ملک میں ہو گیا۔ سارے سپاہی اور بہادر لوگ پرندے کی تلاش میں نکل پڑے۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو شہزادی کے علاج کے لیے نہیں بلکہ منہ مانگے انعام کے لیے اس تلاش میں شامل ہوئے تھے۔ سپاہیوں کا ایک بڑا گروہ سب سے پہلے اس پہاڑ کی طرف روانہ ہوا جس کی طرف وزیر نے اشارہ کیا تھا۔ انہوں نے راستے میں کئی دن اور راتیں گزاری، جنگلوں کو عبور کیا، دریاؤں کو پار کیا، اور کئی خطرناک جانوروں سے مقابلہ کیا۔ جب وہ پہاڑ کی چوٹی تک پہنچے تو انہیں کوئی پرندہ نظر نہیں آیا۔ وہاں صرف ایک گہری خاموشی تھی جو انہیں مایوس کر گئی۔ ایک اور گروہ نے یہ سوچا کہ شاید وہ پرندہ کسی اور جگہ رہتا ہے، اور وہ اس کی تلاش میں ایک نئے سفر پر نکل پڑا۔ مہینوں کا وقت گزر گیا، لیکن کسی کو بھی پرندہ نہیں ملا۔ بادشاہ کا غم اور شہزادی کی تکلیف بڑھتی گئی۔ جو سپاہی انعام کے لیے گئے تھے وہ ایک ایک کر کے واپس آ گئے اور بہانہ بنانے لگے کہ انہوں نے پرندے کو دیکھا لیکن وہ ان کے ہاتھ نہیں آیا۔ بادشاہ نے سب کی باتوں پر یقین کر لیا، کیونکہ وہ امید کی آخری کرن کو بھی تھامے رکھنا چاہتا تھا۔ جب سارے سپاہی ہار مان کر لوٹ آئے اور کسی نے بھی پرندے کو ڈھونڈنے میں کامیابی حاصل نہ کی تو بادشاہ کی آنکھوں میں دوبارہ مایوسی چھا گئی۔ وہ اپنی بیٹی کے پاس گیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ شہزادی نازلی بہت کمزور ہو چکی تھی اور اس کے ہونٹوں پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ میری پیاری نازلی، بادشاہ نے غم سے کہا، ہم نے ہر کوشش کر لی لیکن وہ جادوئی پرندہ نہیں ملا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کیا اور دل میں کہا کہ اب شاید اس کی بیٹی اس دنیا سے جانے والی ہے۔ جیسے ہی بادشاہ کی یہ سوچ مکمل ہوئی، اسی وقت اچانک ایک تیز روشنی پورے کمرے میں پھیل گئی۔ ایک نہایت ہی خوبصورت چمکتا ہوا پرندہ سیدھا کھڑکی سے اندر آیا اور شہزادی کے بستر کے قریب آ کر ایک چکر لگایا۔ پرندے کے پر اس طرح چمک رہے تھے جیسے ان پر ستارے سجے ہوں، اور اس کی آنکھوں میں گہری حکمت تھی۔ بادشاہ، اس کی بیٹی اور وہاں موجود سب لوگ حیران رہ گئے۔ پرندے نے اپنی سریلی آواز میں کہا، بادشاہ سلامت، میں آپ کی بیٹی کو بچانے کے لیے خود آیا ہوں۔
मैं जानता था कि आपकी सच्ची मोहब्बत मुझे यहाँ तक ले आएगी। बादशाह ने खुशी और हैरत से परिंदे की तरफ देखा। इसने परिंदे को इनाम देने का वादा किया और उससे पूछा कि वो इसके लिए क्या कर सकता है। परिंदे ने नरमी से जवाब दिया, बादशाह सलामत, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है। परिंदे की शर्त सुनकर बादशाह की खुशी कम हो गई और उसके चेहरे पर थोड़ी परेशानी आ गई। इसने सोचा कि अगर ये परिंदा किसी भी वक्त उड़कर चला गया तो उसकी बेटी की बीमारी दोबारा लूट आएगी, लेकिन इसे ये भी मालूम था कि यही इसकी बेटी को बचाने का वाहिद रास्ता है। परिंदे ने बादशाह के चेहरे के तासुरात को देख लिया और अपनी शर्त को मजीद वाज़े किया। बादशाह सलामत, मेरी ताकत आज़ादी में है। अगर आपने मुझे कैद किया तो मैं अपनी आवाज़ और अपना जादू दोनों खो दूंगा। आप मुझे किसी पिंजरे में नहीं रख सकते और ना ही मेरी परवाज़ पर कोई पाबंदी लगा सकते हैं। जब मैं महसूस करूंगा कि मेरा काम हो चुका है, मैं उड़कर चला जाऊंगा। बादशाह ने एक गहरा सांस लिया और अपनी बेटी की मोहब्बत में इस शर्त को मान लिया। ठीक है ए खूबसूरत परिंदे, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूं। तुम यहां से जब चाहो जा सकते हो और कोई भी तुम्हारी परवाज को नहीं रोकेगा। परिंदे ने यह सुनकर एक मीठी सी मुस्कुराहट दी और शहजादी के सरहाने पर बैठकर अपना पहला गीत गाया। इसकी आवाज ऐसी दिलकश थी जैसे सैकड़ों घंटियों की आवाज एक साथ गूंज रही हो। इसकी आवाज में ऐसी जादुई ताकत थी कि शहजादी नाज़ली के जर्द चेहरे पर फौरन सुर्खी आ गई और उसके होंठों पर एक नाजुक सी मुस्कुराहट आ गई। दिन गुजरते गए और परिंदा हर रोज सुबह और शाम के वक्त शहजादी के कमरे में आता गाता और चला जाता। हर गुजरते दिन के साथ शहजादी की सेहत बेहतर होती गई। इसकी आंखों में दोबारा चमक आ गई और उसके होंठों पर हंसी लूट आई। वो दोबारा गाने लगी और उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई और सब लोग जादुई परिंदे का शुक्रिया अदा करते थे। बादशाह फरीद बहुत खुश था, लेकिन इस खुशी के साथ उसके दिल में एक गहरा खौफ बैठ गया था। अगर ये परिंदा किसी दिन हमेशा के लिए चला गया तो मेरी नाज़ली का क्या होगा? इसने सोचा, मुझे इसे यहीं रखना पड़ेगा ताकि मेरी बेटी हमेशा महफूज रहे। इसकी मोहब्बत में खुदगर्जी और खौफ शामिल हो गया था। इसने अपने एक वफादार सिपाही को बुलाया और इसे खुफिया तौर पर हुक्म दिया कि वो एक खूबसूरत और मजबूत सोने का पिंजरा बनाए। जब रात ने सल्तनत को अपनी चादर में लपेट लिया तो बादशाह फरीद अपनी बेटी की मोहब्बत में अंधा होकर अपने खौफ पर गालिब ना आ सका। इसने अपने सबसे वफादार सिपाही को खामोशी से सोने का पिंजरा लाने का हुक्म दिया। वो पिंजरा इतना खूबसूरत था कि इसकी चमक में सारा कमरा रोशन हो गया, लेकिन इसकी सलाखें शहजादी की आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा थीं। रात की खामोशी में जब जादुई परिंदा गहरी नींद में था, बादशाह ने इसे बड़ी एहतियात से उठाया और इस पिंजरे में रख दिया। इसने पिंजरे का दरवाजा आहिस्ता से बंद कर दिया, ये सोचते हुए कि इसने अपनी बेटी को हमेशा के लिए महफूज कर लिया है। इसे ये एहसास नहीं था कि इसने परिंदे के साथ किए गए वादे को तोड़कर एक बहुत बड़ी गलती की है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें महल के अंदर आईं तो शहजादी नाज़ली बेदार हुई। इसने परिंदे को पिंजरे में देखा तो उसकी आंखों में खुशी के बजाय हैरत और दुख था। इसने सोचा कि इसके वालिद ने यह क्यों किया। इसने परिंदे से गाने की दरख्वास्त की, लेकिन परिंदा खामोश था। इसने अपना सर नीचे झुका लिया और उसकी आंखों की चमक गायब हो गई थी। वो जैसे एक खूबसूरत खिलौना बनकर रह गया था। कुछ दिन गुजर गए और परिंदा बिल्कुल खामोश रहा। इसने न कुछ खाया और न ही कोई आवाज निकाली। इसकी खामोशी की वजह से शहजादी की सेहत दोबारा खराब होने लगी। इसका चेहरा फिर से जर्द हो गया और उसकी आंखों की चमक गायब हो गई। बादशाह ने देखा तो इसका दिल टूट गया। इसे फौरन समझ आ गया कि इसने कितनी बड़ी गलती की है। इसकी मोहब्बत ने इसे एक खुदगर्ज इंसान बना दिया था। गम और शर्मिंदगी में डूबकर बादशाह परिंदे के पास गया और उसकी तरफ देखा। इसने रोते हुए कहा, ए जादुई परिंदे, मैंने तुम्हें मोहब्बत की वजह से कैद किया था। मुझे डर था कि मैं अपनी बेटी को खो दूंगा। मैंने तुम्हें सच्चाई और अपने वादे के खिलाफ कैद करके एक संगीन गलती की है। मुझे मुआफ कर दो। ये कहते हुए इसने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया और इसे आजाद कर दिया। परिंदे ने बादशाह की आंखों में देखा और उसके आंसू और सच्चे पछतावे को समझ गया। इसने महसूस किया कि बादशाह की मोहब्बत खालिस है
اور وہ صرف ایک خوف کی وجہ سے یہ غلطی کر بیٹھا تھا۔ بادشاہ کے پچھتاوے بھرے الفاظ اور آنسو دیکھ کر پرندے کا دل پسیج گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ بادشاہ کا غم اور ندامت سچی ہے اور اس کی غلطی خوف اور بیٹی کے لیے شدید محبت کی وجہ سے ہوئی تھی۔ پرندے نے نرمی سے اپنا سر اٹھایا، پنجرے سے باہر آیا اور شہزادی کے سرہانے پر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور ایک بہت ہی خوبصورت دلکش گیت گایا جو پہلے سے بھی زیادہ سریلا تھا۔ اس کی آواز میں معافی، شفقت اور دانشمندی تھی۔ جیسے ہی پرندے کی آواز شہزادی کے کانوں میں پڑی، اس کے جسم میں دوبارہ جان آ گئی اور اس کا چہرہ گلاب کی طرح لال ہو گیا۔ اس نے مسکرا کر اپنی آنکھیں کھولیں اور آہستہ سے اپنے والد کا نام پکارا، ابا جان۔ اس کی آواز سن کر بادشاہ کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ اس نے خوشی کے مارے اپنے ہاتھ ہوا میں اچھال دیے۔ پرندے نے شہزادی کے پاس بیٹھ کر گانا جاری رکھا اور اس کے ساتھ ہی شہزادی کی صحت مکمل طور پر بحال ہو گئی اور وہ اپنے کمرے میں کھڑکی سے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ پرندے نے اپنی آواز کی مدد سے بادشاہ کو ایک اہم سبق دیا۔ اس نے گاتے ہوئے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، تم نے سیکھا کہ سچی محبت کا مطلب قید کرنا نہیں بلکہ اسے آزادی دینا ہے۔ میری طاقت آزادی میں ہے اور تمہاری بیٹی کی زندگی بھی۔ پرندے نے اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اپنی پرواز کی اور ہوا میں اڑ گیا۔ بادشاہ نے اسے اڑتے ہوئے دیکھا لیکن اس بار اس کے دل میں کوئی خوف نہیں تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ پرندہ واپس آئے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ پرندہ آزاد ہو کر اڑ گیا، لیکن وہ ہر صبح اور شام کو واپس آتا اور شہزادی کے پاس بیٹھ کر گاتا۔ اس نے بادشاہ کو یہ سکھایا کہ ایک رشتے میں سچی محبت اور اعتماد ہی اس کی اصل طاقت ہوتے ہیں، اور یہ کسی پنجرے پابندی کے محتاج نہیں۔